السلام علیکم ویورز، میرا نام سید عطاء الرحمن، میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ محترمہ عائشہ صاحبہ کا وحی سے متعلق سوال ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے کچھ ویڈیو کیے ہوئے، لیکن اسپیشلی اس سوال جو انہوں نے کیے ہیں وحی سے متعلق، اس کی ماہیت، اس کی کیفیت سے متعلق، تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر دوبارہ سے ان کو واضح کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ وحی کی ضرورت انسانوں کو کیوں پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے کیوں دی، یہ ایک بنیادی چیز ہے جو قابل غور ہے۔ دیکھیں، جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ انسان معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کو اس تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے، تو وہ جانتا ہے اس کی نیڈز اور وانٹس کیا ہیں۔ اس لیے اس نے ایبسولوٹ ٹروتھ دیا ہے کہ یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یہ انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جو ہے اس کے اندر جو مفاد پرست جذبات ہوتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اس کے فائدے کی بات کرنی ہے۔ انسان صرف اپنا انڈیویجول انٹرسٹ جو ہے اس کو واچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جو ان کی مفاد کی چیزیں ہیں وہ بتانی ہیں، تو وہ اس لیے انسان ان کو معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تعلیم دی، انبیاء کو دی۔ اس کے لیے انبیاء سلیکٹ کیے گئے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایوولوشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایمرجنٹ ایوولوشن، ایک ہوتا ہے پروگریسو ایوولوشن۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایمرجنٹ ایوولوشن کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ انسان کی جو نشو و نما ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے۔ عقل کو کن ضابطوں کے تحت تابع ہونا چاہیے، یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو وحی کی جو تعلیم ہے وہ انسان کی عقل و شعور کے لیے ہے، وحی کی تعلیم۔ اب بظاہر تو ایسے لگتا ہے جیسے وحی کی تعلیم کو مذہبی چیز ہے، بالکل نہیں۔ یہ عقل و شعور کو جلا دینے کے لیے، عقل و شعور کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے وحی کی تعلیم ہوتی ہے کہ کیسا نظام ہو، کس طرح سے انسان زندگی گزاریں، کس طرح کے جو انسانی معاملات ہیں وہ انسان کس طرح ان معاملات کو کنڈکٹ کرے، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایوولوشن، جو پروگریسو ایوولوشن ہوتی ہے، اس کے تحت تو ہمارا جسم اور یہ کائنات کی چیزیں وہ گرو کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو ایمرجنٹ ایوولوشن ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے وہ معاملات کے ساتھ ہوتا ہے جس کی روح سے وہ مختلف انسان آپس میں کنڈکٹ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، امور نمٹاتے ہیں، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں انسان معلوم نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ تعلیم کی جو دو میتھڈ ہیں، ایک تو ایمرجنٹ میتھڈ ہے جو انبیاء کو ملا، دوسرا پروگریسو میتھڈ ہے۔ پروگریسو میتھڈ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول سے، ہم اپنے اسکول، کالجز، یونیورسٹی سے سٹیپ بائی سٹیپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ایک پروگریسو میتھڈ کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ ایمرجنٹ میتھڈ کے تحت جو وحی دی جاتی ہے، وحی دی جاتی، تو ایمرجنٹ ایوولوشن کے تحت جو انبیاء کو وحی دی جاتی تھی، جو تعلیم دی جاتی تھی، وہ ختم ہو چکا، اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جتنا بھی وہ جو تعلیم ہے وہ کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں انسانوں کے پاس ہے، تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے۔ وحی کی تعلیم صرف قرآن کے اندر ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اور وہ انسان کے جو باہمی معاملات ہوتے ہیں اس کو بہتر رکھنے کے لیے وہ ہے، وہ جو گائیڈنس ہے، وہ جو ڈائریکشنز ہیں، وہ اس کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ وحی کا پرپز کیا ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ یہ وحی آتی کیسے تھی، یہ جو ان کا عائشہ صاحبہ کا جو اصل سوال ہے۔ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے جو میں نے واضح کیا کہ یہ آتی کیوں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ آتی کس طرح تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اس کی کیفیت قرآن کریم نے
وہ کہتا ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، خود نبی بھی نہیں سمجھ سکتے اس کی جو کیفیت ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب تک وحی نہیں آتی تو خود انبیاء کو بھی نہیں علم ہوتا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ اب یہ تدری، یہ ادراک کا یہاں پہ لفظ لا رہا ہے قرآن، یعنی یہ جو 5 سینسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا ادراک کا، تو یہاں پر 5 سینسز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے 5 سینسز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے 5 سینسز کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، یہ 2 چیزیں، کتاب اور ایمان کا علم نہیں۔ جب وحی آئی ہے تو پھر علم ہوا ہے۔ اب وحی کی تو یہ صورتحال ہے، اور پھر اس وحی کے متعلق قرآن نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ ہم اس کو نبی کے قلب کے اوپر القاء کرتے ہیں، قلب کے اوپر اس کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، خود نبی بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے بچہ جو ہے ماں کے رحم کے اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے، لیکن خود ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اندر بچے کی پرورش کیسے ہو رہی، اس کا خون کس طرح بن رہا ہے، اس کا گوشت پوش، اس کی ہڈیاں کیسے بن رہی ہیں، وہ خوراک کیسے حاصل کر رہا ہے، وہ کیسے موو کر رہا ہے، وہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ خود انبیاء کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم نبی بننے والے ہیں، یا ہمارے اوپر وحی آئے گی، یا وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم میں جو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ ہم نے وحی کو ان کی دل کے اوپر القاء کیا۔ اب یہ لفظ وہاں پر دل یعنی قلب ہے، عربی کا لفظ ہے قلب، اس سے مراد یہ کلینکل ہارٹ نہیں ہے۔ کلینکل ہارٹ تو وہ ایک وہ چیز ہے جو صرف خون کو پمپ کر کے اس کو سارے جسم کے اندر سپلائی کرتی۔ تو عربی کے اندر قلب جو ہے بڑا جامع لفظ ہے، اس کے اندر برین آ جاتا ہے، برین کی میموری آ جاتی ہے، اس کے اندر تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ انٹلیکٹ ہے نا، اس کو سمجھتا ہے، پھر اس میموری، اس کے ساتھ میموری بھی ہے جس کے اندر وہ چیز محفوظ بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، وہ آپ کے برین کے اندر اس کا امیج بنتا ہے، آپ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، یہ یوں تو وہ، اور پھر وہ ایسی کوئی یہ نہیں تھی کہ وہی ان کو کوئی آواز آتی تھی یا کوئی گھنٹیاں بجتی تھیں، یا جیسے روایات میں ہے کہ وہ ان کا وزن بڑھ جاتا تھا اور ان کی ران کی ہڈی ٹوٹنے لگ جاتی تھی۔ یہ سارے افسانے ہیں، قرآن کریم ایسی کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو ریئلٹی بیس بات کرتا ہے۔ وہی کہتا ہے کہ وحی کی جو کیفیت ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، خود جس کے اوپر وحی آتی تھی وہ نبی بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن جو کچھ وحی کہتی ہے، جو اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے، جو کچھ اس کے اندر کہا جاتا ہے، وہ عقلی معیار کے اوپر پورا اترتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کو آپ پریگمیٹک ٹیسٹ سے، اس کو آپ آبزرویشن سے، اس کو آپ کسی تجربے سے آپ اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ وہی جو کہتی ہے اس کو آپ تجربے سے، مشاہدے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل عقل کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہے۔ لیکن اس کی کیفیت اور ماہیت کیا ہوتی تھی، یہ کس طرح آتی تھی، اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کی کیا شکل ہوتی تھی، یہ تو انبیاء بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، اور آج ہم بھی نہیں بتا سکتے۔ ہاں، اس کا جو کنٹینٹ ہے، جو اس کے اندر جو کچھ کہا گیا، وہ انٹلیکٹ کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کو آپ عقلی روح سے ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ جو کچھ وہی کہتی ہے وہ عقلی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز، ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہی آتی کیسے تھی، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ہمارا تعلق اس سے ہے کہ وہی کا کنٹینٹ کیا ہے، وہی کی گائیڈنس کیا ہے، وہی کی ایجوکیشن کیا ہے، یہ کرتی کیا ہے، یہ ضروری کیوں ہے۔ ہمارا تعلق ان سوالات کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ کرتی کیا ہے، انسانوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے۔ اب یہ بنیادی چیز ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ آ جاتا ہے کہ وہی جو تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی، الفاظ کی شکل ہوتی تھی، تو وہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جیسے آواز اور گھنٹی کی باتیں، یہ تو افسانوی ہیں،
یہ الفاظ کی شکل میں ہوتی تھی، عربک الفاظ کی شکل میں، اور آگے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے، کاتبین وہی جو صحابہ کرام تھے ان کو لکھواتے تھے، وہ بولتے تھے اور صحابہ کرام لکھتے تھے۔ تو یہ چیز تو ایسے ہو گئی، لکھی جاتی تھی۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم شروع سے بالکل آغاز سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، وہ یہاں پر کتاب کا لفظ استعمال کر رہا ہے، بالکل سٹارٹ میں قرآن کو اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوراق کے اوپر، یہ ہڈیوں کے اوپر، یہ کھجور کے پتوں کے اوپر لکھی ہوئی نہیں تھی، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ یہ وحی کو مشکوک بنانے کے لیے اس طرح کی پرشین روایات وضع کی گئیں۔ قرآن کریم کتابی شکل میں شروع سے لکھا جاتا رہا، کمپائل ہوتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کمپائل کروا کے مکمل کر کے اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے رہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے، اب یہ دیکھیں سورہ طور کے اندر ہے نا کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اب اس کو کتاب مستور کہا جا رہا ہے، شروع میں الکتاب کہا جا رہا ہے، پھر آگے پھر اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، کہ یہ کتاب جو تھی سطروں میں لکھی جاتی تھی، مستور اسی سے سطریں جن کو آپ لائنز کہتے ہیں، کتاب کی جو لائنز ہوتی ہیں یہ ان لائنز میں لکھی جاتی تھی۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فی رق منشور، وہ جو ہرن کی جو کھال کو پروسیس کر کے اس کو بطور کاغذ استعمال کرتے تھے، تو یہ اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، اس کو لکھ کے تاکہ وہ تحریر مٹے نہیں، محفوظ رہے۔ تو فی رق منشور، انگریزی میں اس کو پارچمنٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے تھے، PARCH، پارچ MENT، پارچمنٹ، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا تو تاکہ یہ محفوظ رہے۔ پھر آگے ہے فی رق منشور، یہ منشور کا لفظ آ رہا ہے، منشور کہتے ہیں براڈ کاسٹ کرنا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو لکھ کے محفوظ کر دیا اور ایک جگہ پہ رکھ دیا، اور نیور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، اس کو محفوظ بنوایا، اور آگے پھر منشور، قرآن بتا رہا ہے کہ فی رق منشور، اس کو نشر کیا، اس کی نشر و اشاعت کی، یہ منشور کے معنی ہے، انگلش میں اس کو براڈ کاسٹ بولتے ہیں۔ تو اس کی براڈ کاسٹنگ کی، صرف یہی نہیں کہ اس کو لکھوا دیا اور بند کر دیا، نہیں، اس کی براڈ کاسٹنگ کی، آگے تک لوگوں تک پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی، یہ چیزیں آگیں۔ تو اب اس کی ترتیب ہے، ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، استاد تھے پوری انسانیت کے، اور وہ صاحب وحی بھی تھے، ان کے اوپر وحی بھی آئی۔ اب انہوں نے اس قرآن کی ترتیب کو اس طرح سے رکھا تاکہ لوگوں کی لرننگ آسان ہو، قرآن سے لرننگ آسان ہو۔ یہ جو اس کی ترتیب ہے قرآن کی لرننگ کرنے کی روح سے ہے، تاکہ اس سے لرننگ کرنا آسان ہو جائے، سیکھنا آسان ہو جائے۔ تو اس میں حکمت کیا رکھی، اس کی ترتیب کیسے رکھی؟ پہلے تو قرآن کی وہ صورتیں آ جاتی ہیں جو بڑی ہیں، جن کے اندر قرآن کے جو فیکٹس ہیں لوگوں سے متعلق وہ پھیلائے ہوئے ہیں، وسیع پیمانے کے اوپر اس کے کانسیپٹ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں وہ کانسیپٹ، تو پہلے وہ چیزیں لے کر آئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا سورہ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر جو فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، وہ پھیلا کر بیان کیے گئے ہیں۔ تو آگے پھر جیسے جیسے قرآن آگے جاتا ہے وہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کنسنٹریٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر بڑی ڈیپتھ آتی چلی جاتی، ایک ایک لفظ کے اندر پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ تو شروع کے اندر پھیلائے ہوئے حقائق ہوتے ہیں، آگے پھر جو جاتا ہے تو ایک ایک لفظ کے اندر پچھلے جتنا کچھ کہا گیا ہوتا ہے اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ تو یہ انداز ہے قرآن کریم کا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ترتیب ہے۔ انہوں نے یہ ترتیب کیوں ایسے قائم کی؟ اس لیے تاکہ امت کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جیسے اب یہ دیکھیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر وہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو ایک سلیبس ملتا ہے، وہ جب سلیبس پڑھاتا ہے وہ اس کے جب اسباق بناتا ہے تو وہ ایک ترتیب بناتا ہے کہ پہلے اس سلیبس کی کون سی چیز پڑھانی ہے، پھر بعد میں کون سی، درمیان میں کون سی پڑھانی ہے، آخر میں کون سے اس سبجیکٹ کے لیسن پڑھانے ہیں۔ وہ لیسن کی ایک ترتیب بناتا ہے۔ وہ کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز پہلے سمجھنے والی ہوتی ہیں وہ ان لیسن کو شروع میں لے کر آتا ہے،
جو چیز درمیان میں سمجھنے والی ہوتی ہیں ان کو درمیان میں لے کر آتا ہے، جو چیز آخر میں سمجھنے والی ہوتی ہیں ان لیسنز کو آخر میں لے کر آتا ہے۔ تو یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ لرننگ ایزی ہو۔ یہ قرآن کریم کو یہ ترتیب اس لیے قائم کی گئی تاکہ اس کی لرننگ آسان ہو۔ پہلے وہ چیزیں آ جائیں جو بنیادی سمجھنے کی تصورات ہیں وہ آ جائیں، پھر آخر میں وہ چیزیں آ جائیں جس کے اندر پیچھے سب کچھ بیان ہوا ہوتا ہے اور وہ انتہائی کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے ترتیب کا، یہ ایک بالکل ایک لرننگ کے اعتبار سے یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قائم کرتا ہے۔ وہ انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ انسانوں کا شعور کس طرح سے چیزوں کو سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اعلیٰ صلاحیتوں میں سے ایک یہ بھی بڑی اعلیٰ صلاحیت تھی کہ انہوں نے اس قرآن کی جو ترتیب جس انداز سے قائم کی، وہ ترتیب وہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، دانش مندی کے اعتبار سے انتہائی بلندیوں کے اوپر تھے، جس طرح سے انہوں نے قرآن کی اس ترتیب کو قائم کیا، بنایا اور امت کو دے کر گئے۔ تو یہ ترتیب انہوں نے اس طرح سے بنائی۔ تو آج یہ چیز اگر اسی ترتیب سے ہم قرآن کو سمجھتے جائیں، قرآن انتہائی شاندار طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز ہوگی کہ ترتیب ایسی جو ہے وہ کیوں ہوئی، اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کی اس کی کمپائلیشن ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی زندگی میں کروا کر گئے اور ان کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ جو قرآن کو جمع کرنے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ وحی کی کیفیت وہ بھی بتا دی، اور وحی کا نزول اور اس کی کتابت وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو قرآن کو سمجھنے میں، اس وحی کی تعلیم کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔